انسانوں کے ہاتھوں انسانوں کی غلامی اور انہیں پابند زنجیر کرنا تو تاریخ انسانی کا شرمناک پہلو ہے بھی، تاہم پاکستان میں ایک درخت بھی اسی قسم کی ستم ظریفی کا شکار ہے، اور وہ بھی ایک 2 ماہ یا سال سے نہیں، پورے 126 سال سے۔ برکت کے اس درخت نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ سلطنت برطانیہ کے ایک افیسر کی بربریت کی بھینٹ چڑھا۔ 1897 کی ایک تپتی دھوپ کو شراب کے نشے میں دت جیمز کویڈ نامی افیسر نے برکت کے اس بوڑھے درخت کو اپنی جانب آتا محسوس کیا۔ اس افیسر کو گمان گزرا کہ شاید یہ درخت اس پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ خطرہ محسوس کرتے ہی صاحب بہادر نے برکت کے وارنٹ گرفتاری کر دیے، پھر اسے باقاعدہ گرفتار کر کے زنجیروں میں بھی جگڑ دیا گیا۔ قصہ کچھ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ 1898 کی بات ہے، جب ایک انگریز آرمی افیسر شراب کے نشے میں دت اپنے کمرے سے باہر آیا اور اپنے سٹاف کو حکم جاری کیا، ایوری تھنگ شوڈ بی کوائٹ۔ وہاں موجود جتنے سپاہی تھے وہ سب خاموش کھڑے ہو گئے۔ انگریز افیسر سپاہیوں کو پتھر کے بتوں کی مانند خاموش ساکت دے کر بہت خوش ہوا کہ اچانک ہوا چلنے لگی، جس کی وجہ سے وہاں موجود ایک درخت کے پتے اور ٹہنیاں ہلنے لگی۔ اس حکم عدولی پر مذکورہ آرمی افیسر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے درخت کا ہلنا اپنی توہین سمجھا۔ اس نے شدید غصے میں درخت کو بھی ساکت ہو جانے کا حکم دیا، مگر نہ ہوا باز آئی اور نہ ہی درخت تھما۔ لہذا نہایت رعونت و تکبر سے چیخ کر حکم جاری کیا، اریسٹ دس ٹری امیڈیٹلی۔ حکم کی فوری تعمیل کی گئی اور اس درخت کو بھاری زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ اس مجرم درخت پر اس کی جرم کی تفصیل ایک تختی پر لکھ کر آویزہ کر دی گئی اور نمایاں یہ الفاظ لکھے گئے، اریسٹڈ ٹری۔ لیکن 126 سال گزرنے کے باوجود اسے رہائی نصیب نہ ہو سکی۔ آج بھی لنڈی کوتل چھاؤنی میں یہ درخت پابائے زنجیر ماضی کے جبر و استبداد کی سیر داستان سنا رہا ہے۔ بوڑھے درخت پر ایک بورڈ آویزہ دیکھا جا سکتا ہے جس پر آئی ایم انڈر اریسٹ تحریر ہے، ساتھ ہی اس افیسر کے ظلم کی کہانی بھی درج ہے۔ دور دراز سے سیاح سفر کر کے اس گرفتار درخت کو دیکھنے آتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ درخت انگریزوں کے غیر منصفانہ قوانین کی یادگار ہے اور دنیا کو برطانوی حکمرانوں کے برصغیر کے لوگوں پر کیے گئے ظلم کے بارے میں آگاہی دیتا ہے۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب پورے ہندوستان میں برطانوی راج کے خلاف جدوجہد جاری تھی اور قبائلی علاقوں میں جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسی دوران برٹش آرمی کی جانب سے سخت قوانین جاری کیے گئے، جن میں سے ایک ایکٹ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن تھا، عرف عام میں اسے کالا قانون کہا جاتا تھا۔ اس ظالمانہ سیاہ ایکٹ کے تحت کسی بھی جرم کی سزا اس کے خاندان یا قبیلے کو دے سکتی تھی، لیکن قید ہونے والے اس درخت کا نہ تو کوئی جرم تھا، نہ قبیلہ اور نہ ہی خاندان۔